آج ہم کرنٹ ایشوز کے اوپر بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، لیکن ایک ضروری بات جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سالمیت سے بیسیکلی تعلق رکھتی ہے، جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے، یوں تو خیر جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں یا وہ 2013 سے آنورڈ ان کا رویہ بالکل یونیلیٹرل، ایک اپنا یک واگا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی ہی بات کرنے والا بندہ جو کسی دوسرے کے ساتھ نہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کی رائے کو معتبر سمجھتا ہے، نہ کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو، ان کے نمائندہ کو عزت دینے کا قائل ہے۔ وہ صرف ہر وہ شخص جو ان کے ساتھ ہے وہی ٹھیک ہے، اور ہر جو ان کے مخالف ہے وہ اس کا دشمن ہے، اور وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ لیکن خان صاحب اس خود ستائشی کے عمل میں اتنے آگے نکل گئے ہیں، یا ان کو ان کے گرد و نواح میں بیٹھے لوگوں نے اتنا یقین دلا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور تو تھے ہی۔ جب سے ان کا اقتدار ختم ہوا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، وہ اداروں کی تحقیر اور توہین کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل وہ پاکستان کے قومی اداروں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، مسلسل یہ تحریک کر رہے ہیں کہ ادارے سیاست میں مداخلت کریں، اسمبلیاں ختم ہوں، حکومت کو مجبور کریں اور نئے الیکشن کرائیں۔ یہ کام اداروں کا نہیں ہے۔ واضح طور پہ فوج کے ترجمان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ادارے کی طرف سے یہ بڑا واضح فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور یہ پاکستان کی مسلسل پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ پاکستان کے اندر ہمارے مسائل کا حل بہتر گورننس ہے، اور بہتر گورننس کی بنیاد آئین پاکستان ہے۔ آئین کے اندر درج جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر اگر حکومتیں چلیں گی، ادارے چلیں گے، سب اپنا اپنا رول پلے کریں گے، دیٹ از دا وے فارورڈ۔ لیکن خان صاحب مسلسل ان کو دعوتیں دے رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک نیا نیریٹو پکڑ لیا۔ وہ اتنے باولا پن ان کو ہو گیا ہے، اتنا زیادہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واحد ہی جو پاکستان کے مسائل کا حل ہے، انہی کے پاس ساری عقل ہے، انہی کے پاس ساری سیاست ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں گا تو پاکستان ہوگا، اگر میں نہیں ہوں اور فوج اگر یہ حکومت کے اندر مداخلت نہیں کرتی، سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی برباد ہو جائے گا، اور پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ زبان ہے انفارچونیٹلی جو ہمارے دشمن، ہمارے مخالف بولتے رہے۔ آج تک جس بندے نے بھی، جس شخص نے بھی یہ زبان استعمال کی ہے، اس کو نہ میڈیا نے پذیرائی دی ہے، نہ پاکستان کے لوگوں نے۔ ایسے تجزیے ہمیشہ ہندوستان کے کچھ پیڈ جو ان کے دانشور تھے وہ کرتے رہے۔ اگر پاکستان کا سابق وزیر اعظم، ایک جماعت کا سربراہ، اپنے اقتدار میں اتنا اقتدار کے لیے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اس کے تجزیے ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ اعلان صرف یہ کر رہا ہے کہ میں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو جائے وہ بنیادی طور پہ بڑا خطرناک ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اس کی مذمت تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تو اس وقت جب پاکستان پہ مشکل ترین وقت تھا، سارا ملک مشتعل تھا، بی بی شہید کو شہید کیا گیا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک بھر میں مشتعل تھے، اس وقت یہ فیصلہ آصف زرداری صاحب نے کیا، اعلان کیا تھا کہ پاکستان کھپے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہمارے کتنے بڑے نقصان ہو جائیں، ہم قتل بھی ہو جائیں، تو ہم اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ بچے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، یہی نعرہ شہید بھٹو نے لگایا تھا، یہی نعرہ بی بی شہید نے لگایا تھا، یہی نعرہ زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہی پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا اپنے چیئرمین کی قیادت میں نعرہ ہے،
اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اتوار والے دن پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان کھپے ریلیاں نکالیں گے، پریس کلبز جائیں گے، اور ان ریلیوں کو ہمارے مرکزی اور صوبائی وزراء لیڈ کریں گے، پارٹی کے سینئر جو ہماری قیادت ہے وہ لیڈ کرے گی، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز لیڈ کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم پاکستان کھپے ریلیاں نکال کے یہ پیغام دیں گے، حالات کچھ ہوں اس ملک کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں، اور یہ جس کو گمان ہے کہ میں اکیلا، میں ہی غیرت مند ہوں، میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی امریکہ کو جانتا ہوں، میں ہی یورپ کو جانتا ہوں، میں ہی فاٹا کو جانتا ہوں، اس کو یہ سن لے کہ ہمارے دین کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ مشاورت بہترین عمل ہے، اور مشاورت اپنے آپ سے نہیں ہوتی۔ مینڈیٹ ساری جماعتوں کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مینڈیٹ ملا، بھلے اس میں وہ ذرا ٹینٹڈ مینڈیٹ تھا، مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دیے ہیں، جے یو آئی کو بھی دیے ہیں، ہر جماعت کے ممبران جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی توہین، ان سے پہلو تہی بنیادی طور پہ عوام کے ساتھ ان کی توہین ہے۔ سو ہم اس توہین کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زبان ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ادارے اگر اپنے آپ کو سیاسی عمل سے باہر رکھ رہے ہیں تو یہ ایک لرنڈ لیسن ہے، اور یہ پاکستان کا وے فارورڈ ہے۔ اس کے اندر بھی جو سیاستدان یا جو شخص مداخلت کی بات کرے گا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلے گا، یہ بات ناقابل قبول ہے، اور ہم آئندہ بھی ہم خان صاحب کو ایک طرح وارن کریں گے کہ پاکستان کے لوگ اس بات کو بار بار قبول نہیں کریں گے، بہت لاڈلا پن ہو گیا، اب لوگ آپ کی ان زبانوں اس طرح کی زبان کو، یہ اگر کسی اور شخص نے کہی ہوتی تو اب آج تک پتہ نہیں آپ میڈیا والے بھی اس کے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، لیکن خان صاحب آپ کے بہت نخرے اس قوم نے، بہت لاڈلا پن جھیل لیا، بہت آپ کو لیوریج مل گیا، اور بہت زیادہ آپ نے اس کا مس یوز کر لیا۔ ناؤ انف از انف۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی قاہرہ صاحب نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو عمران خان نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی اداروں کے اوپر اور پاکستان توڑنے کی جو اسٹیٹمنٹ دی، اگر آج بھی ہم یہ نہ کہیں کہ وہ بیرونی ممالک، پاکستان دشمن ممالک کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا کہ اس ملک پر جو ہے ایٹمی جو ہے حملہ ہو جاتا، تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حکومت میں رہوں، باقی کوئی حکومت میں نہ رہے۔ میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ملک کے خلاف جو باتیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے قاہرہ صاحب نے کہا، یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتوار کے دن پاکستان کھپے کے نام پر جو ہے ہم ریلیز نکال رہے ہیں پورے ملک میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پر جو ہے ہمارے لیڈران، ہمارے فیڈرل منسٹرز، ہمارے پروونشل منسٹرز، ہمارے جو ہیں ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، پارٹی رہنما جدھر بھی ہیں پورے پاکستان میں ہم ریلیز نکالیں گے، پریس کلب کے بعد اس کا احتجاج بھی کریں گے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اتوار کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جو ہے وہ شریک ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ کرتا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لی، اس کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈران نے آفر کی، ان کی ڈیل کرنے کی بھی آفر کی تو انہوں نے ٹھکرایا، انہوں نے پھانسی کا پھندا قبول کیا لیکن کسی بات پر سودا نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب جس دن سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی ہے، ان کو بولے ہیں نا وہ تو اپنے آپ کو بڑا لیڈر، تو اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ خود سمجھتا ہے کہ مجھے شاید گرفتار کر لیا گا، تو لیڈران تو جیلوں سے اور تھانوں سے اور کیا تو بند کی صحبتوں سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے مثال ہے، آپ اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میں بھٹو جیسے لیڈر ہوں اور خط بھی لہراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے سے بھٹو نہیں بنتا، عمل درآمد کرنے سے بنتا ہے، اور آپ تو اس کے جوتی کا برابر بھی نہیں ہے بھٹو شہید کے، جو آپ اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں جس طریقے سے
سی ایم خیبر پختونخوا مرکز اور صوبے کو لڑانے کی سازش کر رہا ہے. پہلے تو وہ بالکل ہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سمن بکمن، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بول بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن جب بولا تو کیا بولا کہ میں اداروں کو لڑانے، اپنے مرکز اور صوبے کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے ہیں، اپنی فورس استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں تو آج بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنی فورس جو ہے وہ مرکز کے خلاف جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور ابھی تو جو ہے ایک اور ان کے حساب کتاب جو ہے، جیسے ہم نے کہا تھا ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، ہم صرف حساب کتاب ضرور لیں گے. جس نے اس ملک کے اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے چوری کی ہوگی، لہٰذا ہم اس کا حساب کتاب ان سے بالکل لیں گے. کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ختم ہوا، چیئرمین نیب کا ٹائم ختم ہوا، اور وہ گئے جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بہت اچھے جو ہے وہ ہمیں چیئرمین نیب دیں گے، جو کہ اکراس دی بورڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اکراس دی بورڈ احتساب کریں گے. لہٰذا یہی گزارشات تھی. اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کا بڑی تشویش ہے ایم ٹی آئی سسٹم کے اوپر، ہم نے وعدہ کیا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، ہم ایم ٹی آئی کا سسٹم کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا خاتمہ کریں گے. ہماری اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے انشاءاللہ. ایم ٹی آئی اور پی ایم سی، ان دونوں کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے، ہمارے اولین ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کا جو ہے خاتمہ کریں گے. تو یہی گزارشات تھی. اور ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اتوار کے دن پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پاکستان کھپے کی ریلیاں نکال رہی ہے. شکریہ. قاہرہ صاحب، جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ عمران خان ملک کے خلاف جو ہے وہ توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ حکومت میں ہیں، اس کے سب سے بڑے اقتداری بھی ہیں، تو پاکستان کھپے کی ریلیاں نکالنے سے آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے، ملک توڑ رہا ہے تو گرفتار کریں. ایک بات ہوئی. دوسرا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تحریک کا عدم اعتماد آپ لائے، اس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے، اور اس 1.5 ماہ کے اندر جو 3.5 سال کے اندر نہیں ہوا وہ 1.5 ماہ کے اندر ہو گیا، اس کی سیاسی قیمت آپ کو کتنی ادا کرنی ہے؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ عمران غدار ہے. ہم کسی سیاسی رہنما کو غدار نہیں کہتے. اس کے اقدامات سے، اس کے خیالات سے، اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصحیح کی بات کرتے ہیں. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. پہلی گزارش. دوسرا یہ ہے بالکل جی کرتے ہیں، میں بیٹھا ہوں جی، بالکل آپ کے سوال لے کے جائیں. دوسری گزارش یہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا اشارہ بنیادی طور پہ پیٹرول کی قیمتوں، تیل کی قیمتیں بڑھنے میں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی طرف ہے. یقیناً بہت بڑا، بہت مشکل، بلکہ مجھے کہنے دیجیے ایک برا فیصلہ کرنا پڑا ہے. جو چیز عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یقیناً بری ہے. ہم نے ایک برا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ یہ فیصلہ کرتے یا انتہائی برا فیصلہ کرتے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھاتے تو اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے. اس کے سرکمسٹانسز کی صورت میں اگر پاکستان کو بیرونی جو سپورٹ مل سکتی ہے، وہ آئی ایم ایف سے ہو، وہ سعودی عربیہ سے ہو، وہ باقی ممالک سے ہو، باقی فورمز سے ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، ورلڈ بینک سے ہو، اگر وہ بھی رک جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس وقت آپ یس میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل تکلیف میں ہے. لیکن آپ کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا آپ پانی میں گریں یا آپ کھائی میں گریں. یہ فیصلہ کر کے پانی میں گرے تاکہ ہاتھ پاؤں مار کے شاید پانی سے باہر نکل پائیں گے. اگر آپ کھائی سے گرے ہوتے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے، یقیناً بہت مشکل ہے، اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. یہ بات بھی ضروری ہے
کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی 20% کے قریب یا 15-16% کے قریب پیٹرول جو ہے وہ موٹر